अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीडीएम के हवाले से अहम खबर आई है, वो शेयर करना चाह रहा हूं कि पीडीएम का सरबराही इजलास मौलाना फजल रहमान ने तलब कर लिया है। पीडीएम एक्चुअली हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज़ करना चाह रही है। ये फैसला हो चुका है पीडीएम के इजलास में, गुज़श्ता जो कराची में इजलास हुआ था 28 अगस्त को। लेकिन अब मौलाना ने इस्लामाबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास फिर से बुला लिया है 8 सितंबर को। मौलाना की ज़ेर सदारत ये इजलास होगा और इसमें मुशावरत की जाएगी कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक को जो ऐलानात किए गए हैं जलसों के, एहतजाजी जलसों के और एहतजाजी मुजाहरों रैलियों के और जो रोड कारवान के हवाले से फ़ैसले किए गए हैं, इनको हतमी शक्ल दी जाएगी। शेड्यूल तय किया जाएगा कि पहले क्या करना है। एहतजाजी जलसे करने हैं, एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ करनी हैं, और रोड कारवां कहाँ से शुरू करना है, किस किस शहर से निकालना है। तो इस मामले पर मुशावरत की जाएगी और ये फ़ैसला कर लिया गया है कि हुकूमत को हर सूरत में टफ़ टाइम देना है और हुकूमत को 2023 का सूरज जो है वो नहीं देखने देना। एक तो इंतखाबी इस्लाहात का मामला है और हुकूमत के आम इंतखाबात का शफाफियत का मामला है, और आम इंतखाबात का 2022 में यानी अगले साल आम इंतखाबात का इनेकाद है। ये टारगेट्स हैं अपोजिशन जमातों के, पीडीएम के। इन पर मुशावरत की जाएगी। इस्लामाबाद की तरफ मार्च के हवाले से मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, अभी उसका कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। ये शहबाज शरीफ ने तो ऐलान कर दिया कराची में, लेकिन शहबाज शरीफ ज़ाहिर है पीडीएम में अथॉरिटी नहीं है, चाहे मुस्लिम लीग नून के सदर ही हों, लेकिन कायद तो मियाँ नवाज़ शरीफ हैं और वो मौजूद होते हैं इजलासों में। तो मियाँ नवाज़ शरीफ का ही फ़ैसला जो है हतमी फ़ैसला समझा जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में तो ज़ाहिर है सब जानते हैं कि उनका मौक़िफ़ और जो मफ़ाहमती मौक़िफ़ उनका रहा है, तो वो किसी भी सूरत में हुकूमत गिराने के लिए यानी इस्टब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इस्टब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो या इस्टब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ हो। तो हुकूमत गिराना ज़ाहिर है इस्टब्लिशमेंट की ख्वाहिश के ख़िलाफ़ फ़ैसला होगा, तो वो शहबाज शरीफ साहब के करने के बस का काम नहीं है। ये सिर्फ़ मियाँ नवाज़ शरीफ की मौजूदगी का, मौलाना फजल रहमान की मौजूदगी का, पीडीएम के प्लेटफार्म का फ़ायदा उठाते हुए शहबाज साहब की तकारीर तो आप सब ने सुनी है, मशहूर होती हैं। ज़रदारी साहब वो तकरीर करते हैं तो बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। ज़रदारी साहब के बारे में भी जब हुकूमत में होते थे, जब ज़रदारी साहब सदर थे, तो क्या क्या जुमले अदा करते थे, इस्तेमाल करते थे कि जो है गले में पट्टा डालकर, रस्सी डालकर जो है घसीटूँगा। और ये सदर ममलकत के लिए ज़ाहिर है जो उस वक़्त के सदर थे। तो शहबाज साहब बयानबाजी की हद तक तो ठीक है, लेकिन अभी इस्लामाबाद की तरफ मार्च लेकर आने का हतमी कोई फ़ैसला नहीं है पीडीएम का। इस मामले पर यकीनन मुशावरत तो की जाएगी, लेकिन मुझे लॉजिक जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि जब एक दफ़ा आज़ादी मार्च होके गया है, उसमें नून लीग ने साथ नहीं दिया था, पीपल्स पार्टी ने भी साथ नहीं दिया था प्रॉपरली, तो अब नून लीग किस तरह साथ देगी? क्या वाकई नून लीग हुकूमत गिराना चाहेगी? क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ 4 महीने तो खामोश हो गए थे, मरीम नवाज़ खामोश हो गई थी, और शहबाज शरीफ साहब ने जो कोशिशें करके देख लीं मफाहमत की, उनको क्या मिला है क्या नहीं मिला है, ये आने वाले दिनों में चीज़ें सामने आएंगी, क्लियर होंगी। लेकिन फ़िलहाल नून लीग ने फिर पीडीएम की तहरीक को जो है तेज़ करने के लिए मौलाना के साथ मिल गई है। और अब इसमें दो दो इश्यूज़ डिस्कस किए जा रहे हैं नून लीग के हवाले से, कि एक तो या तो नून लीग की डील नहीं हुई जो शहबाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर करना चाह रहे थे इस्टब्लिशमेंट के साथ, वो मामला तय नहीं हो सके हैं, इसलिए नून लीग ने फिर पीडीएम के साथ रुजू किया है और तहरीक तेज़ करना चाह रही है। मतलब एक तरफ तो नून लीग ने भी होना ही था ना, या इस्टब्लिशमेंट के साथ डील करती या पीडीएम के साथ तहरीक चलाती।
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو نون لیگ کی ڈیل نہیں ہوئی، اور یا پھر نون لیگ ڈیل کرنے کے لیے پی ڈی ایم کے پاس واپس آئیے، تاکہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر کے پریشرائز کیا جا سکے، اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالا جا سکے، اور پھر اگر معاملات اسٹیبلشمنٹ بنانا چاہے تو پھر نون لیگ شہباز شریف کو آگے کر دے گی اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ لیکن یہ بہرحال ابھی حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ نون لیگ واپس آئی ہے تو یہ واقعی تحریک میں کنٹینیو کرے گی، تحریک میں ہی رہے گی مولانا کے ساتھ، اور حکومت گرانے تک مولانا کے ساتھ اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کے ساتھ ہوگی، اسی طرح ہی جس طرح گزشتہ روز مولانا میاں نواز شریف جس طرح اپنے پرانے سابقہ جو مزاحمتی بیانیہ ہے اس کے ساتھ تقریباً انہوں نے واپسی کی ہے پی ڈی ایم میں، تو یہ کنٹینیو کرتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں ڈال کر پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کر کر اور اپنے معاملات سیدھے کرتی ہے۔ یہ آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ یہ اس لیے شک کیا جا رہا ہے کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ہی یہ کرتی رہی ہیں۔ آزادی مارچ کے دنوں کی مثال لوگوں کے سامنے ہے۔ مولانا آزادی مارچ لے کر آئے تھے، یہاں پر بیٹھے تھے، شہباز شریف صاحب ایک دفعہ آزادی مارچ میں آئے، بلاول صاحب 2 دفعہ آئے تھے، تو شہباز شریف صاحب کے آنے کا یہ ہوا کہ میاں نواز شریف ان دنوں میں جیل میں تھے، تو آزادی مارچ موجود ہی تھا، دھرنا موجود ہی تھا اسلام آباد میں، تو میاں نواز شریف اچانک لندن چلے گئے، جی پتہ چلا کہ میاں نواز شریف نکل گئے۔ تو پھر مولانا پہ بھی الزام آیا تھا ان دنوں میں، پیپلز پارٹی اور باقی حکومت اور کچھ بہت سارے جو مولانا کے مخالف جماعتیں ہیں یا لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، وہ مولانا پر بھی یہ الزامات عائد کرتے رہے کہ مولانا آزادی مارچ لے کر ہی نواز شریف کو ریلیف دلوانے کے لیے آئے تھے، اور نواز شریف کو جیل سے نکال کر جو ہے ملک سے باہر بھیجنے کے لیے مولانا آزادی مارچ لے کر آئے تھے۔ یہ بھی مولانا کے حوالے سے الزامات لگے، لیکن مولانا آزادی مارچ لے کر آئے تھے، نون لیگ کے ساتھ مشاورت کی تھی اس سے پہلے، آزادی مارچ سے پہلے، اور پیپلز پارٹی سے مشاورت کی تھی، بلاول صاحب سے کئی میٹنگس ہوئی تھیں، ان کے لیے مہینہ بھی انتظار کیا مولانا نے، نون لیگ نے مہینہ مہلت مانگی تھی مولانا سے کہ 1 مہینہ ویٹ کریں اور ہم آپس میں مشاورت کر کے پارٹی کے ساتھ اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے۔ مولانا نون لیگ کے لیے 1 مہینہ آزادی مارچ کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہے تھے، 1 مہینہ انہوں نے ڈیلے کیا تھا، اس کے بعد بھی نون لیگ نے ساتھ نہیں دیا۔ تو پھر جب آزادی مارچ لے کر آئے تو نواز شریف صاحب نکل گئے، پھر بعد میں مریم صاحبہ بھی نکلیں، اور پھر بعد میں پھر مولانا تو چلے گئے، لیکن بعد میں پھر آصف علی زرداری نے بھی، وہ بھی جیل سے رہا ہو گئے، اور ان کی ہمشیرہ میڈم فریال تالپور صاحبہ بھی رہا ہو گئیں۔ تو زرداری صاحب سے پھر جب مولانا نے پوچھا تھا تو زرداری صاحب نے کہا کہ مولانا میں کیا کروں، میں نے کیا قصور کیا ہے، نواز شریف اب خود نکل گئے، اپنی بیٹی کو نکال لیا جیل سے، اور میں نے اور میری سسٹر نے جو ہے ٹھیکا لیا ہے جیل میں رہنے کا۔ یہ زرداری صاحب کے الفاظ تھے مولانا کو۔ تو یہ ایک دوسرے کو استعمال کرتی رہی ہیں، ایک دوسرے کا کندھا استعمال کرتی رہی ہیں۔ مولانا کے آزادی مارچ کو بھی نون لیگ نے، پیپلز پارٹی نے خوب استعمال کیا، اس لیے یہ شکوک و شبہات کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ نون لیگ نے واپسی کی ہے تاکہ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم پھر سے استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں ڈالا جائے، تاکہ اسٹیبلشمنٹ جو ڈیل جس میں کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، عمران خان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہ ڈیل کرنے کے لیے جو ہے اسٹیبلشمنٹ مجبور ہو یا راضی ہو، اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کے لیے قائل کرنے کے لیے بھی واپسی ہو سکتی ہے نون لیگ کی۔ یہ تجزیہ نگار، سیاسی مبصر جو ہیں اس طرح کے بھی خدشات ظاہر کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک جو نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے، جس طرح کی سپورٹ اسٹیبلشمنٹ کی ابھی بھی ہے سلیکٹرز کی، تو اس میں سے ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب ڈیل ناکام کرانے میں، نون لیگ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل ناکام کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں ابھی تک، کیونکہ نون لیگ کی اگر ڈیل ہوئی ہوتی تو جو آزاد کشمیر کا رزلٹ آیا، یہ رزلٹ اس طرح نہیں آنا تھا، خان صاحب کو حکومت نہیں ملنی تھی، نون لیگ کو کچھ نہ کچھ، چلے خان صاحب کو اگر حکومت دیں بھی تو نون لیگ کو کچھ نہ کچھ تو حصہ اچھا خاصا کوئی ملتا، جو کاؤنٹ ہوتا، جو ڈسکس ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے، مناسب ایک حصہ ملا ہے۔ نون لیگ کا تو صفایا کر دیا کشمیر میں،
آزاد کشمیر میں گلگت بلتستان میں اس سے پہلے صفایا ہو چکا تھا، اور نون لیگ میں پھر آپس میں اختلافات پڑ گئے تھے۔ جو نواز شریف، مریم نواز اور شہباز شریف یہ آپس میں ڈسکس کرتے رہے۔ شہباز شریف نے ایک انٹرویو دیا تھا، انہوں نے ڈائریکٹ تو الزامات نہیں لگائے مریم پہ، لیکن انڈائریکٹلی پارٹی پر الزامات تھے کہ پارٹی نے کمپین اس طرح نہیں چلائی جس طرح ہمیں چلانی چاہیے تھے، ایشوز وہ ڈسکس نہیں کیے، ہائی لائٹ نہیں کیے جو ہمیں کرنے چاہیے تھے۔ 5 سال ہم نے حکومت کی کشمیر میں، اور ہم نے وہ 5 سال کا جو پرفارمنس ہے وہ ہم نے لوگوں کو بتائی نہیں، ہائی لائٹ کی نہیں۔ ہمارے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن ہم نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو یہ شہباز شریف صاحب اس طرح کے الزامات لگاتے رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ بہرحال اپنی کوتاہیاں نون لیگ نے بھی تسلیم کی ہیں، اس میں کوئی نون لیگ کو شک نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کو ہرانے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے، لیکن نون لیگ کی اپنی کوتاہیاں بھی تھیں جس کی وجہ سے نون لیگ آزاد کشمیر میں ہاری ہے، کیونکہ نون لیگ ان دنوں میں 2 کشتیوں میں سوار تھی۔ مفاہمت کا بیانیہ بھی نہیں چل رہا تھا، مزاحمت کا بیانیہ بھی نہیں چل رہا تھا، یعنی نواز شریف بھی تقریر نہیں کر رہے تھے لندن سے، وہ بیٹھ کے اپنی صاحبزادی کی تقریر تو سن رہے تھے، ویڈیو لنک پر موجود رہتے تھے، لیکن تقریر نہیں کرتے تھے، کیونکہ تقریر کرتے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باتیں کرتے اور پھر کام خراب ہو جاتا، بگڑ جاتا۔ اسی ڈر سے، اسی خوف سے ایک احتیاط کر کے نواز شریف صاحب نے پورے آزاد کشمیر کے الیکشن میں کہیں بھی کسی بھی حلقے میں ایک بھی تقریر نہیں کی، تاکہ مزاحمتی بیانیہ تھوڑا سا ٹھنڈا رہے، لو رہے۔ لیکن پھر مفاہمتی بیانیہ بھی آپ نے نہیں چلایا، نون لیگ نے نہیں چلایا، شہباز شریف کو روک دیا کشمیر جانے سے اور کمپین چلانے سے۔ پہلے شہباز شریف کو بھیج رہے تھے، حکم بھی دے دیا تھا، شیڈول بھی جاری ہو گیا تھا، لیکن اچانک پھر مریم نواز کو بھیج دیا، اور مریم نواز کو پھر ان کو بھی ڈرا ڈرا کے بھیجا گیا۔ لگ ایسا رہا تھا، ان کی تقریروں میں سے ایسا لگ رہا تھا، مریم نواز بھی کھل کر نہیں بول رہی تھی۔ ایک آدھی تقریر میں کوئی سخت بات کی تھی کہ میں سلیکٹڈ کے بڑوں کو بھی یہ کہنا چاہ رہی ہوں، یا سیم پیج شیم پیج، اس طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اس سے بڑھ کر آگے جس طرح پہلے تقاریر سخت کی جاتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس طرح کوئی تقریر مریم نواز نے نہیں کی تھی، یعنی وہ بھی محتاط چل رہی تھی، اور پھونک پھونک کر قدم انہوں نے بھی اٹھایا۔ یعنی مفاہمت ہوتی تو پھر شہباز شریف کو بھیج دیتے، وہ کمپین چلاتے، لیکن شہباز شریف کو روک دیا، تو اس کا مطلب ہے مفاہمت کو بھی انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ مزاحمت بھی نہیں تھی، مزاحمت ہوتی، مزاحمتی بیانیہ وہاں پہ اگر ایک تو کشمیر کے الیکشن میں مزاحمتی بیانیے سے تھوڑا سا ویسے بھی اوائڈ کیا جاتا ہے کہ اس کا بھارت جو ہے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس لیے بھی شاید، لیکن نواز شریف کی کہیں نہ کہیں ایک آدھی تقریر ضرور ہوتی۔ اگر مزاحمتی بیانیہ کشمیر میں ہوتا تو نہ مزاحمت تھی نہ مفاہمت تھی، جس کا نون لیگ نے نقصان تو کھایا۔ اب نون لیگ کیا کرنا چاہ رہی ہے، ابھی بھی پالیسی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، کلیئر نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ خود نون لیگ سے باقی صحافی بھی کل کراچی میں جو ہے مزار قائد پہ شہباز شریف سے یہی سوال ہوا ہے کہ آپ کی کنفیوز پالیسی ہے۔ پارٹی کے ورکر بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نون لیگ آخرکار پالیسی ہے کیا، مفاہمتی پالیسی چل رہی ہے آج کل یا مزاحمتی پالیسی چل رہی ہے، کچھ کلیئر نہیں ہے۔ تو نون لیگ ابھی اس وقت 2 کشتیوں میں سوار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ آنے والے دنوں میں جب یہ تحریک تیز ہوگی پی ڈی ایم کی، تو چیزیں سامنے آئیں گی کہ نون لیگ پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم استعمال کرنے آئی ہے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں ڈالنے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کو مفاہمت کے لیے اور ڈیل کے لیے مجبور کرنے کے لیے آئی ہے، یا واقعی سیریس ہو کے تحریک چلاتی ہے۔ کیونکہ 1-2 دفعہ تو نون لیگ کام بگاڑ چکی ہے، اپنا معاملات سیدھے کر کے نکل گئی ہے۔ آزادی مارچ کی مثال جس طرح میں نے ابھی دی، یا ابھی 4 مہینے میاں صاحب خاموش ہو گئے تھے، کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کس کا بیانیہ چلنا ہے کس کا بیانیہ نہیں چلنا ہے۔ تو اب نون لیگ دوبارہ آئی تو ہے، میاں صاحب بھی آئے ہیں دوبارہ اپنے بیانیے کے ساتھ، لیکن مولانا نے اب یہ یعنی 1.5 مہینے کے اندر یہ تیسرا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا،
8 सितंबर को इस्लाम आबाद में पीडीएम का सरबराही इजलास बुला लिया है, जिसमें मियां नवाज शरीफ भी शिरकत करेंगे वीडियो लिंक के ज़रिए, शहबाज शरीफ भी होंगे, बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं महमूद खान अचकज़ई, सरदार अख्तर मेंगल और बाकी जो हैं उनकी जमातें भी होंगी, आफ्ताब शेरपाव वगैरह जितने भी हैं। और इसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज़ करने के लिए जो एहतजाजी शेड्यूल है, एहतजाजी मुजाहरों का, रैलियों का, रोड कारवान का और जलसों का, उस पर मुशावरत की जाएगी। और इस्तीफ़ों के हवाले से भी डिस्कशन की जाएगी कि इस्तीफ़े अगर दिए जाएं तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हुकूमत जो है ज़मीनी इंतखाबात करा देगी। तो इसके इम्कानात मौजूद हैं, तो इसको भी रास्ता निकाला जाएगा। आइनी जो माहिरीन हैं उनसे भी राय ली जाएगी कि ऐसा क्या तरीका हो सकता है कि हम अगर इस्तीफ़े दें तो हुकूमत ज़मीनी इंतखाबात न करा सके। तो इस पर भी मुशावरत की जाएगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।